السلام علیکم، میں رابعہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے سندھ طاس معاہدہ، انڈس واٹر ٹریٹی۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ سندھ طاس معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم کے حوالے سے ایک تاریخی معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ 19 ستمبر 1960 کو کراچی میں طے پایا۔ معاہدہ عالمی بینک کی ثالثی میں عمل میں آیا۔ اس معاہدے پر پاکستان کے اس وقت کے صدر ایوب خان اور بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے دستخط کیے۔ یہ معاہدہ دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم کے لیے بنایا گیا تھا۔ دریائے سندھ کے ساتھ اس کے 5 معاون دریا بھی شامل ہیں: جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلج۔ معاہدے کے تحت 3 مغربی دریا یعنی سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو دیے گئے، جبکہ 3 مشرقی دریا راوی، بیاس اور ستلج بھارت کو دیے گئے۔ اس معاہدے نے دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کو ایک منظم دائرۂ کار میں رکھا۔ بھارت کو مغربی دریاؤں پر مخصوص حد تک استعمال کی اجازت دی گئی، جیسا کہ زراعت اور پن بجلی کی حد تک۔ پاکستان نے اس معاہدے کی بنیاد پر کئی آبی منصوبے بنائے، جیسے تربیلا اور منگلا ڈیم۔ معاہدے نے کئی دہائیوں تک دونوں ممالک کے درمیان پانی کے تنازع کو کم رکھنے میں مدد کی۔ تاہم حالیہ برسوں میں بھارت کی طرف سے نئے ڈیموں کی تعمیر پر پاکستان نے خدشات ظاہر کیے ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ بھارت معاہدے کی بعض شقوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ معاہدہ دنیا کے کامیاب ترین آبی معاہدوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ عالمی بینک نے اس معاہدے کی مسلسل نگرانی اور معاونت کی۔ آج بھی سندھ طاس معاہدہ جنوبی ایشیا میں پانی کی تقسیم کے لیے ایک ماڈل تصور کیا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ نہ صرف ایک تکنیکی دستاویز ہے بلکہ پاکستان کی بقا کے لیے ایک اہم ستون بھی ہے۔ پانی زندگی ہے اور پاکستان کے زراعتی نظام کا انحصار بھی انہی دریاؤں پر ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی پاسداری دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ اس معاہدے کو مؤثر رکھنے کے لیے دونوں ممالک کو اعتماد، شفافیت اور مکالمے کا راستہ اپنانا ہوگا۔ عالمی سطح پر یہ معاہدہ امن اور تعاون کی ایک کامیاب مثال کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔